جس طرح اس دنیا کی شروعات ہے اسی طرح اس دنیا کی انتہا۔ یہاں پر جو کچھ ہے کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ تو آخری زمانے کے فتنے اور اس میں پیش آنے والے مصیبتیں، مشکلات، آزمائشیں، امتحانات، یہ تمام چیزوں کے متعلق ابن باز رحمہ اللہ نے ایک ایسی جامع نصیحت کی ہے جو ہر کسی کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی ایک تاریخ پیدا کیا ہے، ایک زندگی اور ایک عمر پیدا کیا ہے۔ جس طرح اس دنیا کی شروعات ہے اسی طرح اس دنیا کی انتہا۔ یہاں پر جو کچھ ہے کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ اگر کوئی ذات، کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز یہاں پر باقی نہیں رہنے والی۔ تو جیسا جیسا زمانہ بدلتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، عمر دنیا کی اور اس زمین کی عمر بڑھتی جائے گی، زمانہ بھی اسی طرح بدلے گا، لوگ بھی اسی طرح بدلیں گے، اور قیامت ان لوگوں پر نازل ہوگی اور ان لوگوں پر قائم ہوگی جو بگڑے ہوئے لوگ ہوں گے، جو مکمل نافرمان لوگ ہوں گے۔ تو آخری زمانہ بہت ہی خراب زمانہ ہوگا، اور اس زمانے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پیشین گوئیاں کیے ہیں، قیامت کے علامتیں بتائے ہیں، اس سے بچنے کے راستے بتائے ہیں، اور قرآن و حدیث کو لازم پکڑنے کی نصیحت کرے ہیں۔ تو اس طرح ابن باز رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، تو آخری زمانے کے فتنے اور اس میں پیش آنے والے مصیبتیں، مشکلات، آزمائشیں، امتحانات، یہ تمام چیزوں کے متعلق ابن باز رحمہ اللہ نے ایک ایسی جامع نصیحت کی ہے جو ہر کسی کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے کہ آخری زمانہ کہیں اور پر نہیں، ہمارا ہی آخری زمانہ ہے۔ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں کی تھی، اکثر پیشین گوئیاں ہمارے سامنے کھل کر واضح ہو چکی ہیں۔ اگر ہم اس کے موضوع کے تحت چلیں تو بہت طویل موضوع ہے، مگر میں آپ کو نصیحت آپ کے سامنے میں بتاؤں گا جو خود آپ اپنے زمانے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا زمانہ آخری زمانہ ہے۔ چلو ویڈیو ملاحظہ کریں گے، شروع کریں، بسم اللہ۔ هذا هو الابتلاء والامتحان، ولا سيما في آخر الزمان، في زماننا هذا في آخر الزمان وفي غربة من الدين، فلا بد من الصبر۔ تو ابن باز رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ امتحان اور آزمائش کا زمانہ ہے جو کہ آخری زمانہ ہے، اور خاص طور پر ابن باز رحمہ اللہ نے حاشیے کے طور پر یہ بھی بتا دیا کہ یہ زمانہ ہمارا ہی زمانہ ہے جو کہ آخری زمانہ ہے۔ آخری زمانے میں بہت زیادہ امتحانات ہوں گے، بہت زیادہ فتنے ہوں گے، بہت زیادہ آزمائشیں ہوں گے، جس کی وجہ سے صبر کے دامن کو لازم پکڑیں، صبر کو لازم پکڑیں۔ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي علينا زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر۔ تو ابن باز رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ہم پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جو اپنے دین پر ثابت قدم رہے، جو اپنے دین پر استقامت سے رہے، گویا وہ اپنے ہاتھ میں آگ کا ڈھیلا لیا ہوا ہے۔ تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور بہت زیادہ اس وقت مصیبتیں ہو سکتی ہیں، اپنے دین کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ يقول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اسلام اجنبی شروع ہوا ہے اور اجنبیت سے ہی ختم بھی ہو جائے گا، اور جو لوگ اجنبی ہیں، جو غربا ہیں، ان کے لیے بہت خوشخبری ہے۔ من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، في الوقت الآخر يصلحون ما أفسد الناس من سنتي۔ تو غربا کون ہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غربا وہ لوگ ہیں جو لوگ بگڑنے پر ان کی اصلاح کرتے ہیں، اور ایک حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ جو میری سنت سے اور میرے طریقے کے اعتبار سے لوگوں کو ٹھیک کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور دین پر ثابت قدم رہنے کی نصیحت کرتے ہیں، یہ لوگ غربا ہیں۔ غربا اہل حدیث نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ جو میری سنت کے ساتھ لازم پکڑ کے اس کے اعتبار سے نصیحت کرنے والے اور اصلاح کرنے والے۔ وأسباب ذلك قلة الأنصار والأعوان وكثرة المهالك والشبه وكثرة طرق الضلالة والدعاة إليها۔ تو یہ آخری زمانے میں اتنے فتنے، آزمائشیں، امتحانات، مصیبتیں، مشکلات آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ دین کو سمجھانے والے، دین پر محنت کرنے والے، اس کی مدد کرنے والے بہت کم ہو جائیں گے، اور شک و شبہات بہت زیادہ ہو جائیں گے، گمراہی کے راستے اور اس کی طرف دعوت دینے والے بہت ہو جائیں گے، بہت کثیر ہو جائیں گے۔ فلهذا الصابر في آخر الزمان على العلم والعمل له أجر 50 من الصحابة، مثل أجر 50۔ اللہ اکبر، یہ بات بہت بڑی بات ہے جو ہر مسلمان کو خاص طور پر یہ نصیحت یاد رکھنے کی ضرورت ہے، وہ اپنے موت تک یہ بات یاد رکھیں۔ یہ زمانہ اتنا خراب ہوگا اور اتنا پرفتن ہوگا کہ اس میں اگر کوئی اپنے دین پر ثابت قدم رہے، اگر کوئی اپنے دین پر استقامت سے رہے، اپنے دین کی حفاظت کرے، قرآن و حدیث کو لازم پکڑے، اس کے لیے مکمل 50 صحابہ کا اجر ملے گا، مکمل 50 صحابہ کا ثواب ملے گا۔ تو صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں پیش کر کے بات آگے بڑھاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے صحابی ایک مد یا ایک مٹھی بھر بھی صدقہ کر دیں، اگر تم سونے کا پہاڑ بھی صدقہ کر دیں، تو صحابہ اکرام کی وہ مٹھی کے مقابلے میں بھی آپ کو اجر ثواب ملنا مشکل ہے۔ ان کی نیت، ان کا ایمان، ان کے دل اور ان کا یقین، یہ تمام چیزیں بہت مضبوط تھے، ہمارے بہت کمزور ہیں، جس کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 50 صحابہ کا اجر آخری زمانے میں ان لوگوں کو ملے گا جو قرآن و حدیث کو لازم پکڑ دیں گے۔ في آخر الزمان كثرة الأعداء وكثرة دعاة الضلالة وقلة الأنصار وقلة المعين على الحق مع كثرة الشبه۔ تو ابن باز رحمہ اللہ بتا رہے ہیں وجہ یہی ہوگی کہ دین کو سمجھانے والے، دین پر محنت کرنے والے، واعظ و نصیحت کرنے والے بہت کم ہو جائیں گے، شک و شبہات بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہلاکت کے گڑھے بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور یہ چیزیں دین کے خلاف دشمن بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ صراع بين الحق والباطل في آخر الزمان شديد۔ اور ابن باز رحمہ اللہ بتا رہے ہیں یہ ایسا زمانہ ہوگا اور ایسا وقت ہوگا جو حق اور باطل کے درمیان اختلاف، حق اور باطل کے درمیان تعارض، حق و باطل کو لوگ سمجھنا مشکل ہو جائے گا، کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، کون سی بات سچ ہے اور کون سی بات جھوٹی ہے۔ لوگ اس طرح ہوں گے کہ ان کے شکل صورت کو دیکھ کر پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ یہ صحیح بتا رہا ہے، غلط بتا رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ زمانہ بہت ہی حق اور باطل کے درمیان اختلاف کا زمانہ ہوگا اور بہت سختی سے اختلاف ہوگا۔ فلا بد من صبر على ما تعلمه، فإذا عرف مما تعلم الحق ثم رأى ما يضاده حمد الله على البصيرة وحمد الله أن جعلهم من عرف هذا الحق۔ تو ابن باز رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ صبر کو لازم پکڑو، صبر کو لازم پکڑو، اور جو کوئی اس بات کو جان لے کہ وہ الحمدللہ حق پر ہے، اور اس بات کا علم ہو جائے کہ جو کچھ اس کے خلاف ہو رہا ہے یہ حق کے مقابلے میں برعکس ہے، یہ کفر ہے، ضلالت ہے، یہ حق کے مخالف ہے، تو الحمدللہ وہ اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ کے دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکریہ ادا کرے، حمد و ثنا بیان کرے، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی بصیرت عطا کیا اور ایسی نگاہ اور ایسے دل اور دماغ اللہ عطا کیا کہ جو حق کو سمجھے، حق کو لازم پکڑے، اور حمد و ثنا بیان اس وجہ سے بھی بیان کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان لوگوں میں سے بنایا ہے جو حق کے ساتھ ہیں، حق پر ہیں۔
ثم يعمل بما يستطيع من إمكان، وهذا مما يسبب عظيم الأجور وكثرة الحسنات لمن صبر واحتسب. تو اس سے پہلے کے جملے میں اور آخری جملے میں ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ جتنی طاقت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو، منکر، باطل، شرک، بدعت، ان کے مخالف مجاہدہ کریں، ان کے مخالف آپ لڑیں اور ان کو روکنے کی کوشش کریں اور بھلائی کی طرف دعوت دیتے رہیں. تو یہ آپ کے لیے بہترین اجر کا بدلہ ہے، بہترین اجر کا اور اچھے کاموں کا اللہ تعالیٰ کے طرف سے احسانات کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو ابن باز رحمہ اللہ کی نصیحت بہت ہی بہترین نصیحت رہی کہ آخری زمانے میں کون کامیاب شخص ہے اور کامیاب شخص بننے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ انہوں نے ہمارے سامنے اتنا بہترین انداز میں انہوں نے وعظ و نصیحت کی کہ ہم اسے لازم پکڑیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخری زمانے میں اپنی موت تک ہم وہ دین پر استقامت اور دین پر ثابت قدمی، صحیح دین کو ہم لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.